شان رمضان. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا. آج رزق حلال ہمارا موضوع ہے. مدنی صاحب، قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. وقفے سے قبل قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جواب عنایت فرما رہے تھے. جو باقی حصہ ہے میں چاہتا ہوں اس کو ارشاد فرما دیجیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جو کاروباری حضرات ہیں، ایسے ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے ٹچ میں رہتے ہیں جو اپنی کوئی بھی کاروباری ڈیل یا کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک شرعی مشورہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. خود میری اکیڈمی میں آتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں باقاعدہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت اچھی بات کہ ہے وہ مطلب اللہ نے ان کو بڑا نعمت سے نوازا. یہ خیال بھی غلط ہے کہ جب ہم شرعی قیودات کے لحاظ کریں گے تو ہمارا منافع سمٹ جائے گا، ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، ہزارہ آفات سے محفوظ فرماتا ہے. ایسی جو میری سسٹر سن رہی ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، بعض کہتی ہیں جی وہ ہمارے بہنوں یہ کہا تھا 4 لاکھ روپے دے دیں، 2000 روپے مہینہ مجھ سے لیتے رہیے گا. جی جی جی. اب وہ جب ان کو بتاتے ہیں یہ فکس آپ نفع نہیں کر سکتی، اس میں معنوی لحاظ سے سود پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے ہائے میں تو 4 سال سے کھا رہی ہوں. تو 4 سال سے آپ کا سود کھانا آپ کے سود کو حلال نہیں کر دے گا. اور اس سے آپ سوچیں کہ جب آپ نے بغیر علم کے قدم اٹھایا، صرف اپنی عقل کو استعمال کیا، تو دین کبھی عقل سے حاصل نہیں ہوگا. اگر دین عقل سے حاصل ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو عقل سے معرفت حاصل ہو جاتی. اسی لیے دین کو مشروع کہا جاتا ہے. مشروع وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعارف پیش کیا جائے. تو جب ہم شریعت کے اعتبار سے مشروع کہتے ہیں تو وہ چیز جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش کیا. تجارت تو پہلے بھی ہوتی تھی، سرکار نے اصول وضع کیے. نکاح پہلے بھی ہوتا تھا، سرکار نے صحیح نکاح کا طریقہ بتایا. طلاقیں پہلے بھی تھیں، سرکار نے صحیح طریقہ منکشف فرمایا. تو خلاصہ کلام یہ ہے. اسی طریقے سے جو جاب کرتے ہیں، میری گزارش ہے کہ جو آپ کا طریقہ کار ہے، جن کنڈیشنز کے ساتھ آپ نے جاب کو یا ادارے کو جوائن کیا ہے، جو آپ کا اس وقت وہاں طریقہ کار ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن لے لیں. بعض ہمارے بھائی جب فکس ٹائم لیتے ہیں، جیسے صبح 8 سے شام 5 تک ان کی ڈیوٹی ہے، اسے شرعی اصطلاح میں اجیر خاص کہتے ہیں. یہ 2 وجوہات کی بنا پر تنخواہ کا مستحق ہوگا. نمبر 1 پورا ٹائم وہاں پر رہے، چاہے کام ہو یا نہ ہو. اچھا. اور نمبر 2 جو کام دیا جائے وہ کام پورا کرے. اب یہ 2 گھنٹے بعد پہنچیں اور 1 گھنٹے پہلے نکل جائیں اور دوست سے کہ یار حاضری لگا دینا. اب یہ 3 گھنٹے جو انہوں نے نکالے ہیں نا، اس کی روزی حرام ہے، سیلری. اسی طریقے سے وہ پین سے لکھا، پینیاں لگایا، گھر جا کے بچوں کو دے دیا، اسٹیشنری دے رہے ہیں، پرنٹ آؤٹ وہیں نکال رہے ہیں. کام پڑا ہوا ہے، پی ایس ایل کے سارے کام آفس میں ہو رہے ہیں. پی ایس ایل کے میچز دیکھ رہے ہیں پاؤں پہ پاؤں رکھ کے. یہ جتنا ٹائم آپ نے ضائع کیا اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہیں. اب ان چیزوں کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہتے سبھی تو کر رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر سبھی زنا کریں تو کیا ہم بھی زنا کرنے لگ جائیں؟ یہ سوچنا ہوگا نا. جو غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، آپ تو ٹھیک کریں. یہ معرفت پر موقوف ہے. جب ایک آدمی سنبھل جاتا ہے تو پھر اس سے ایک ماحول بنتا ہے، اور کم از کم آنے والی نسلیں تو اپنے والد کو دیکھ کر ایک رول ماڈل بنا کر صحیح راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یہ رہنما اصول ہیں جو علماء حضرات بیان فرمایا کرتے ہیں. اچھا، رزق حلال کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے؟ بنیادی طور پر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ. یہ نیت تو بہت ہی انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، کیا فرمائیے گا؟ یقیناً نیت کا بہت بڑا درجہ ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے پھر دوسری بات بھی ساتھ منسلک فرما دی، فرمایا کہ وعمل المنافق خیر من نیتہ. منافق وہ ہوتا ہے کہ اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے. یعنی وہ عمل کو دوسروں کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اسے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ نیت کے اندر فتور ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے. لہٰذا جیسے دیگر عبادات ہیں، احکام ہیں، ان تمام میں نیت کا ایک عمل دخل ہے. تو جب ہم رزق حلال کی بات کرتے ہیں تو رزق حلال میں بھی سب سے پہلے تو بندہ مومن کو اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اور وہ اطاعت الہی کی نیت کرے کہ میں رزق کمانے کے لیے جو نکلا ہوں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اس میں نے وہی ذرائع اختیار کرنے ہیں جو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور کسی ایسے راستے کی طرف میں نے نہیں جانا جس سے مجھے منع کیا گیا ہے. اور صاف ظاہر یہ چیز معرفت پر موقوف ہوگی تو اسے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، جیسا قبلہ مفتی صاحب نے تفصیل سے اس کی وضاحت فرمائی. تو سب سے پہلے نیت تو یہ ہونی چاہیے رزق کماتے ہوئے کہ اللہ کی اطاعت کے دائرے میں رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہیں. اب دوسری چیز اس نیت کے ساتھ یہ بھی آ جاتی ہے
کہ ہر بندے کے اوپر اللہ رب العزت نے جتنے احکامات رکھے ہیں ان احکامات کی بجا آوری کے لیے کچھ آپ کو کمانا پڑتا ہے. جیسے مالی ذمہ داریاں ہیں، مرد کے اوپر اپنی بیوی کا نان نفقہ ہے، بچوں کا نان نفقہ ہے، اہل و عیال کا ہے، جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کا نان نفقہ ہے. تو جب وہ ان کے نان نفقہ کے لیے مکلف بنایا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، شریعت کی جانب سے، اب وہ رزق حلال کے لیے جب وہ نکلے گا، وہ کوشش کرے گا، وہ پسینہ بہائے گا، وہ محنت کرے گا، اور روزی اور رزق کی تلاش میں اور جستجو میں جتنی مشقت بھی اٹھا رہا ہوگا، اب اسے یہ نیت رکھنی ہے کہ میں اپنے اس فرض کی ادائیگی کے لیے اس مشقت کو اٹھا رہا ہوں جو فرض اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے میرے کندھوں پر رکھا ہے. تو جب اس فرض کی ادائیگی کی نیت کرتے ہوئے رزق حلال کی کوشش اور جستجو ہوگی تو لہٰذا وہ ایک ایک عمل اور ایک ایک قدم پر جو محنت اور مشقت ہے وہ سب کچھ عبادت میں بدل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو رزق حلال ہے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا درجہ عبادت کا ہے، کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مصروف ہے، کیونکہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے وہ رزق کما رہا ہے. تو اسی طرح اس نیت کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی نیت رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو میرے اندر یہ جو خون ہے، بلڈ ہے، وہ پورے باڈی کے اندر اس کی سرکولیشن ہے، اس کے اندر حلال رزق ہوگا تو حلال کے اثرات ہوں گے، حرام ہوگا تو حرام کے اثرات ہوں گے. لہٰذا وہ اپنے جسم کو بھی پاک اور صاف رکھنے کے لیے، طیب رکھنے کے لیے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کی قبولیت کو پانے کے لیے اسے اپنے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالنا ہے. تو جب وہ اس حلال لقمے کی تلاش میں نکلتا ہے تو یہ بھی اس کی نیت کا حصہ ہو جاتا ہے. تو جب وہ حسن نیت کے ساتھ رزق حلال کی تلاش کرتا ہے اور محنت اور مشقت اٹھاتا ہے تو وہ اس کا جو حسن نیت ہے وہ اس کے رزق میں برکتوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو اچھا کر لیں. اچھا، انہی نیت کے ساتھ اگر کوئی فطور یا فساد داخل ہو جائے گا، مثلا کہیں پر کوئی تجارت کرتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ نیت میں شامل ہو گیا. اسی طرح جاب کر رہا ہے اور کسی کو نیچا دکھانا ہے، کسی سے آگے بڑھنے کے لیے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی، تو نیتوں کے اندر جب علائشات داخل ہوتی چلی جائیں گی تو وہ رزق حلال کی برکتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اور جب نیت خالص سے خالص تر ہوتی چلی جاتی ہے تو تھوڑا ہی ہو اس میں برکتیں بہت بڑھتی چلی جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک خالص اور جو رزق حلال ہے اس کی تو برکتوں کا کیا کہنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی سوال کو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کروں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا رزق حلال کے فوائد اور اس کی برکات کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت اسلامیہ میں رزق حلال پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کے حرام کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کی اہمیت پر زور دیا. ساتھ سابقہ انبیاء کرام کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے اور یا رب کہتا ہے، اس حال میں کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حجاج نے ایک مرتبہ کوفہ کے ان لوگوں کو بلایا جو مستجاب الدعوات تھے. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو بھی امیر بنتا ہے یہاں پر، جو بھی والی ہوتا ہے، یہ وہ ظلم کرتا ہے، یہ اس کے خلاف دعا کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو بلایا، کھانے کی بہترین دعوت کی. جب وہ چلے گئے تو اس نے کہا کہ اب یہ میرے لیے کتنی ہی بد دعا کرے وہ قبول نہیں ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے مال حرام کھلا دیا. مال حرام جس کے پیٹ میں چلا جائے گا تو اس کی دعا. تو اس طریقے سے مال حرام کی بہت زیادہ مذمت ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ حلال اور حرام میں ہمارے معاشرے میں تمیز نہیں کی جاتی اور ایک دوڑ لگی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے. بندہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پیسہ کما تو لے گا، بظاہر اپنی اولاد کے لیے خوشیاں بھی خرید لے گا، لیکن آخرت میں یہی جواب دہ ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا وہ منہ دکھائے گا کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہے اور مال کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے کہ مال یہیں رہ جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خیال یہ انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر دو شعبے بہت اہم ہوتے ہیں.
ایک میڈیکل کا شعبہ ہے اور ایک تعلیم کا شعبہ ہے. ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اکثر شعبوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے قرب قیامت نہ یہ پتا ہوگا کہ حلال کیا ہے نہ یہ پتا ہوگا حرام کیا ہے. اور انسان اپنی کمائی کو بڑھانے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرے گا. آج میڈیکل کے نظام کو دیکھیں تو معذرت کے ساتھ بعض ڈاکٹرز وہ دوا لکھتے ہیں جس پہ انہیں زیادہ کمیشن ملتا ہے. اسی طریقے سے لائف سیونگ انجیکشنز جو ہوتے ہیں، میڈیسنز جو ہوتی ہیں، وہ جعلی بنائی جاتی ہیں. اگلا بندہ وہ خرید کر دنیا سے چلا جائے، ان کو بس اپنے پیسوں کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. تعلیم کے شعبے میں دیکھیں تو معذرت کے ساتھ جو سرکاری محکمے ہیں اس میں بندہ امپلائی ہونے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب تو بس میں ہر ذمہ داری سے بری و ذمہ ہوں، 1 تاریخ کو فکس پے میری اکاؤنٹ میں آ جائے گی، کام کروں یا نہ کروں میرا گھر چلتا رہے گا، مجھے بس اسی طرف دیکھنا ہے. تو اساتذہ رول ماڈل ہوتے ہیں. میں الحمدللہ جس جامعہ میں ہوں، ہمارے سابق وائس چانسلر جو ہیں مرحوم پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل خان صاحب میرے بہت پسندیدہ شخصیت ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ حلال و حرام کے اوپر لکھو اور اسے اساتذہ کے اندر تقسیم کرو تاکہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. یعنی یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ استاد ہیں اور آپ طلباء کو وقت دینے کے بجائے اپنے ذاتی کاموں کے اندر مصروف ہیں. یعنی مارننگ کے اندر اگر آپ سینئر ہو گئے ہیں تو آپ کو کم کورسز ملتے ہیں، آپ وہ کورسز لینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا. آپ شام کے اندر جس میں ڈبل پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائیں. تو یہ جو ہمارے مختلف قسم کے رویے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. آج اگر ہم اپنی اولاد کو حرام مال کمائیں گے اور انہیں یہ دکھائیں گے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کل کو وہ بھی یہی کریں گے. اور یہ جو ہماری اولاد ہے یہ ہمارے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے. اگر آج ان کے سامنے اچھی مثالیں قائم نہیں کی تو کل کو یہ بھی اس روش پر چلیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو سمجھیں، حلال رزق کی اہمیت کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی آمدنی کو، اپنے ذرائع کے ذرا جانچ پڑتال کریں کہ کہاں کہاں کوئی کمی اور خامی ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق اور مال میں برکتیں عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے. رزق حلال پر آج گفتگو ہوئی، آج موضوع یہی تھا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں اسکالرز نے آپ تک اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں اس موضوع پر کلام فرمایا. ہمارے جو سوالات تھے اس کو ڈسکرائب کیا بہت اچھے انداز میں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو سیگمنٹ ہے شرعی مسائل کا. آپ کے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے اور جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.